آج پارلیمنٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا 2014 میں دھرنے کے دوران، آج اسلام آباد کی ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بری کر دیا. ہم نے ہمارے جو دوست ہیں ماہر قانون عبد المعز جعفری صاحب، ان کا کامنٹ لیا. وہ کامنٹ آپ کو دکھلاتے ہیں، آپ ذرا وہ دیکھیے، اور اس کے بعد میں آپ سب کا ایک ایک مختصر کامنٹ لے کے ناظرین سے اجازت لیں گے. جی ذرا وہ پلے کیجئے ان کا قانونی کامنٹ جو ہے. جی دیکھیں، یہ اینٹی ٹیرر کورٹ کے حوالے سے سب سے بڑا تو یہ انڈائٹمنٹ اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی ہم سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے تو ہم ایک مخصوص عدالت یا ایک مخصوص نظام بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں. جس طرح یہ اینٹی ٹیررزم کورٹس 1990s کی ایجاد تھی سیکٹیرینزم اور ملیٹنسی اربن ملیٹنسی کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے. اس وقت بھی یہ رائے تھی کہ آپ قانون کے اندر ایک مخصوص علاقہ بنا کر اس کو مخصوص ٹائٹ کر ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں، جبکہ پوری کرمنل کوڈ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. یہ تنبیہ ماننے کی ضرورت اس لیے کہ یہ ٹیررزم، دیکھیں یہ ایک وائلنٹ حرکت تھی، لیکن یہ ٹیررزم تھا یا نہیں ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان. میرے لیے یہ ٹیررزم نہیں تھا. ٹو انسائٹ ٹیرر ان دی پبلک ایٹ لارج، عارف الوی نے اس لیے پارلیمان پہ دھاوا بولا تھا؟ نہیں، میرے خیال سے جو بھی ان کے عجیب و غریب قسم کی منطق تھی، لیکن منطق یہ ضرور تھی کہ ہمیں ایک بہتر پبلک کے لیے پاکستان چاہیے. بہرحال یہ ایک فکسڈ میچ تھا. جب پروسیکیوٹرز آپ کے اپنے اسٹیٹ کے ہوں، پروسیکیوٹر اسٹیٹ سے اپوائنٹڈ جو ہو، وہ آ کے آپ کی اکویٹل کی اپلیکیشن آپ کا وکیل ڈالے، وکیل آپ کا جو ہے وہ ایک آپ کا منسٹر ہو، وہ آ کے آپ کی طرف سے ایک اکویٹل کی اپلیکیشن ڈالے اور لوگوں کی واہ واہ جیتنے کے لیے آپ اپنی استثناء سے برطرف ہونے کی بات کریں، جبکہ آپ کو صدارتی استثناء اس عمل کے لیے تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ عمل آپ کی صدارتی استثناء کے زمانے سے پہلے کا تھا اور ایک ذاتی حرکت تھی، آفیشیل کام نہیں تھا. لہٰذا آپ آپٹکس کے لیے پہلے تو اپنی صدارتی استثناء ہٹائیں، جو کہ صرف آپ کو ٹائم دلا سکتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس کے بعد آپ اپنے اکویٹل کی اپلیکیشن ڈالیں کہ میرے خلاف ثبوت نہیں ہے، اور آپ کا جو وکیل ہو وہ بھی اسٹیٹ کا ایک اہلکار ہو، اور اسٹیٹ کے ہی اور اہلکار وہ اس بات کو کنسیڈ کر دے کہ جی ان کا اکویٹل بنتا ہے، تو جج نے تو اکویٹ ہی کرنا ہے، تو جج نے اکویٹ کر دیا. اب رہی بات کہ یہ یہاں تک اس بات پہنچی کیوں؟ دیکھیں یہ ٹیررزم کا کیس بننا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جس بھی چیز کو جب کوئی قرار واقع ایگزامپل کسی کو بنانا ہوتا ہے تو اس کو آپ دہشت گرد بنا دیتے ہیں. دہشت گردی کے زمرے جو ہیں وہ مخصوص ہونے ہی نہیں چاہیے تھے اول تو، لیکن اب بنا دیے ہیں تو پھر اس زمرے کے اندر رہیں. ٹو اسٹرائک ٹیرر ان دی ہارٹس آف دی پبلک ایٹ لارج، کیا ان لوگوں نے حملہ کیا تھا پارلیمان پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن کیا ان لوگوں نے حملہ کیا تھا پارلیمان پہ اور کیا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور کیا اتنی ثبوت کافی تھی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جرم کیا تھا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لہٰذا ان کے پیچھے اگر آپ نے جانا تھا ود دا پراپر پروسیس آف دا لا اور آپ نہیں گئے تو ظاہر ہے ایک فکس گیم ہے. لیکن اگر جانا چاہتے تو جانے کے بہت طریقے تھے. میرے خیال سے پارلیمان کے دروازوں کے اوپر جو انہوں نے ایکٹ کیا، میرے خیال سے ان لوگوں نے جس طرح بہیو کیا، میرے خیال سے اس پورے پروسیس کے اندر جو ریکارڈڈ کنورسیشن لیک ہوئی تھی ان کو کم از کم ایک جرا ہونی چاہیے تھی، ایک پروسیس ہونا چاہیے تھا الوی صاحب سے کہ وہ کیوں بول رہے تھے جو عمران خان سے بول رہے تھے، وہ کیا وہی بول رہے تھے یا نہیں بول رہے تھے، کیا اس سب کچھ کے اندر کوئی گریٹر کنسپریسی تھی. عمران خان صاحب جب جا کے کسی سے ملے تھے اس زمانے میں تو کیا بات کر کے آئے تھے؟ کیا یہی پش تھا ان کے اوپر فرام ان الیکٹڈ ووٹرز کہ آپ دھاوا بولو، گند مچاؤ، شور مچاؤ؟ یہ ساری چیزیں سامنے تو آنی چاہیے تھی. دنیا بھر میں کہیں بھی اس طرح کا ٹرائل ہوتا تو ٹھیک ہے، ٹیررزم پہ تو میرے خیال سے کوئی بھی کنوکٹ نہیں ہوتا، لیکن کم از کم کچھ مسالہ تو سامنے آتا کہ آپ لوگ کر کیا رہے تھے. یہ جو آپ جن انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ آج اس کے باہر دھرنا دے رہے ہیں، اس وقت آپ ان انسٹیٹیوشنز کو للکارنے کے لیے جو دھرنا دیے بیٹھے تھے تو اس وقت آپ کی عزائم کیا تھے، اور یہ جو نقصان کیے اس کو ذرا پورا کریں پلیز. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ پی ٹی آئی کے لیڈران ملے ہوئے نہیں تھے جب نقصان ہو رہا تھا اس دن، یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جو کزنس تھے ان کے پیٹ کہ وہ ملے ہوئے نہیں تھے. تو اٹ ڈز لیو اے سار ٹیسٹ ٹو دی ماؤتھ. لیکن یہ تو دس از اے بٹ آف اے جوک. آپ کی پروسیکیوشن ہی اگر کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم مان جاتے ہیں اکوٹ ہونے چاہیے، تو ہر آدمی اکوٹ ہو جائے گا. یعنی کہ جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا وہ بھی شاید کسی نہ کسی طرح بچ بچا کے نکل جائے گا. سو دیٹس اٹ. جی دیکھیے میرے خیال سے معیز بھائی کی گفتگو سنی آپ نے، اور ایک تو انہوں نے بات کہی کہ یہ ہر چیز کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈالنے سے بھی کیس خراب ہوتے ہیں، مگر جو اہم بات ہے کہ یہ فکسڈ میچ تھا، اور یہ کس کی ماں پر ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، یہ اب حقائق سامنے نہیں آئیں گے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. مجھے اس میں
یہ غرض نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط روایت اور پریسیڈنٹ قائم ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ ملکی کے ادارے جو ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، پی ٹی وی ہو، دیگر پبلک عمارات ہوں، آپ اس کے اوپر حملہ کریں اور اس کے بعد آپ بچ بھی جائیں، یو گیٹ اوے ود اٹ. تو اسی کے اوپر آپ لوگوں کا ایک ایک کامنٹ. جی وقار سٹارٹ. اچھا، ایک اور خبر ہے مجھے آپ کو دینے کے لیے کہ جی ایک وہ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایف آئی اے کو ایک اپلیکیشن دی ہے، جو ایف آئی اے نے کمپلینٹ نمبر جاری کر کے اپنے پاس رکھ لی ہے. وہ اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی راولپنڈی کی قیادت نے وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست جمع کروائی ہے. درخواست پیپلز پارٹی راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری راجہ ساجد عمر نے جمع کرائی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی آصف علی زرداری کو دھمکیاں دینے کی تقریر پوری دنیا نے دیکھی. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے خلاف ہتک امیز زبان کو بھی پوری دنیا نے دیکھا. عمران خان کی ہتک امیز تقریر سے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. وزیر اعظم کے دھمکی اور حقارت امیز الفاظ کا نوٹس لے کر ضروری کارروائی کی جائے. یہ آج ایف آئی اے راولپنڈی کو یہ ایک اپلیکیشن ملی ہے اور انہوں نے کمپلینٹ نمبر جاری کر کے اپلیکیشن رکھ لی ہے اپنے پاس مزید کارروائی کے لیے. جی 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 بالکل. اچھا، تو بہرحال اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ اس کے دھرنا کیس کے اوپر ہو جائے. مزمل صاحب کوئک کامنٹ. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ نے خود کو این آر او ہی دیا ہے نا. این آر او کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عمدہ مثال ہے. فیئر ٹرائل نہیں ہوا، اور صدر نے استثنا اس لیے ختم کیا کہ جب ان کی صدر کی مدت ختم ہوتی تو پھر ٹرائل ہونا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ جب میں صدر نہیں ہوں گا اور میرا ٹرائل ہوگا تو شاید میں بچ ہی نہ سکوں. میری آڈیو ٹیپ ہے تو یہ بہترین وقت ہے بری ہونے کی، کر کے پروسیکیوشن بھی اپنی، امپائر بھی اپنا، جج بھی اپنا، پروسیکیوشن بھی اپنی بری ہونے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل ہونی چاہیے، اور دلی آتی ہے، نئی حکومت آتی ہے تو وہ ان بریت کے خلاف اپیل دائر کرے. جی سولنگی صاحب. یہ جو ٹیکنیکل سبب ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ جب پروسیکیوشن سپورٹ کرے گا جو اپنی معافی کے لیے درخواست دے رہا ہے یا بریت کے لیے، پھر جج کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے بجائے سنگین غداری کا مقدمہ ہے. آرٹیکل 6 کے تحت اگر آپ اس کو کھول کے پڑھ لیں کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے ایک آئینی حکومت کو ہٹانے کے لیے سازش کرتے ہیں، جس کی آڈیو بھی موجود ہے، اور اس وقت کے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، انہوں نے اپنی کتاب میں پورا قصہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے جاوید ہاشمی نے منع کیا، وہ ٹرک سے اتر بھی گئے، لیکن انہوں نے کہا عمران خان اور عارف الوی اور ان لوگوں نے کہ نہیں جائیں اور جا کر حملہ کریں. تو تمام ایویڈنس موجود ہے. جو یہ اپنے اوپر تو آرٹیکل 6 لگائیں گے نہیں، تو جو اگلی جو حکومت ہے ان کے پاس اگر کوئی اور مزید کوئی ایویڈنس آتا ہے تو دہشت گردی نہیں بنتی، سنگین غداری بنتی ہے. جی وقار ستی صاحب، آپ تو شاید اس وقت رپورٹنگ بھی کر رہے ہو، کہ پتہ نہیں اس وقت آپ دھرنے کی حمایت میں تھے یا اس کے خلاف تھے، مجھے یاد نہیں ہے. ہم لوگ دھرنے کے خلاف، بالکل دھرنے کے خلاف تھے، اور کبھی بھی نہیں. میں آپ کو پتا 2007 میں مشرف نے جب ایمرجنسی لگائی تھی تو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا میں ٹریجرر تھا، اور ہم 7 لوگوں نے یہ کیمپ لگانا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وکلا، سول سوسائٹی اور سیاستدان ہمارے پیچھے آئے تھے. تو آئین کے تحفظ کی اور وہ جو گھٹی وہ گھر سے پی کے ہم آئے تھے، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کسی غیر جمہوری عمل کی جو ہے وہ سپورٹ کی جائے. جہاں تک اس کیس کی بات ہے، میں بالکل مزمل بھائی کی بات کی سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک این آر او ہے جو اپنے آپ کو دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کریں کہ جو جیسے بلاول نے کہا تھا کہ دعا کریں کہ آصف علی زرداری کی حکومت آ جائے اور آپ وہ بچ جائیں، ورنہ جو آنے والے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ وہ کیس کھولنے اور وہ کرنا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا چلیے، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ جس طرح سے یہ معاملہ حل ہوا ہے، ونس اگین وہی بات ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے ہوا جیسے ہماری حکومتیں کرتی ہیں ماضی میں. ہر حکومت کا یہی شیوا ہوتا ہے، اور افسوس کی یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آ کے نظام کو بدلیں گے، وہ ریاست مدینہ میں کی تقلید کرتے ہوئے ایسے مثالیں قائم کریں گے
کہ جس سے کہ وہ پرانے سیاستدانوں کے برعکس کام کریں گے. اور پھر ان کے جو حمایتی ہیں وہ بار بار کہتے ہیں دیکھیں جی وہ روایتی سیاستدان تو ہیں نہیں, وہ اس لیے بہتر ہیں, اعلیٰ ہیں, افضل ہیں. لیکن ہر چیز جو ابھی تک ہو رہی ہے, چاہے یہ 10 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے پارلیمنٹ کا محاصرہ کرنا ہو, پارلیمنٹ پر اٹیک کر کے اپنی حق میں فیصلے لے لینے ہوں, ہر چیز وہی ہے جو پہلے اس ملک میں ہو چکی ہے. اصل بات تو اس چیز کی ہے. بہرحال ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ کی شمولیت کا شکریہ. کل 9 بجے رات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.